آپ کا کام ہے پہنچانا بات کا. اس لیے اللہ کے رسول کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. کائے میں؟ ٹوہ میں. کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. یہ ہے بڑی بات کہ جو نہ مانے ان سے اعراض کر لو. ہمارے یہاں ٹوہ میں لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹوہ میں لگیں گے اس سے جو نماز پڑھنے مسجد آتا ہو. یہ ہے بات عجیب. کس کی ٹوہ میں لگیں گے؟ دینداروں کی. یہ آتا کہاں سے ہے، کماتے کیسے ہیں، چل کیسے رہی ہے، چھوٹی سی دکان ہے، لائن بڑی لمبی ہے. کیا اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے اور اللہ کی قدرت کو تم نے کم سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کسی کی دکان کے محتاج نہیں ہے. اللہ کسی مال کے نوٹوں کے گڈیوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ جیسے چاہیں چلا دے. اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہو. تو وہ صحابی استنجا کرنے بیٹھے ہیں اور چوہا بل میں سے 17 اشرفیاں لا کر دے رہا ہے. کتنی اشرفیاں؟ 17. کہ یہ کب مدد آئی ہے کہ مدد کا واقعہ خود ان کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے کی انتہا تھی. انتہا، ابتدا نہیں تھی کہ آج نہیں کھایا بس پہلا دن ہے دوسرا دن، انتہا تھی. تو اللہ نے مدد بھیجی ہے. لیکن کسی ایک صحابی کا عمل بتاؤ جس نے حالات دیکھ کر یہ سوچا ہو دین چھوڑ دو، نعوذ باللہ. کہ حالات سے متاثر ہو جائیں. یہ جان اللہ کی ہے، اس کے دین پر قربان 1000 بار. ماحول سے متاثر ہونے والا مومن نہیں ہوتا. کہ سامنے 1000 کی جماعت ہے اور یہ 313 ہیں، متاثر نہیں ہے. کہ مقابلے میں زیادہ ہیں، پرواہ نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے جو سب سے بڑا ہے. لہذا اعراض کرو کہ جو نہ مانے، اطاعت نہ کریں اللہ اس کے رسول کی، چھوڑ دو ان پر آپ نگراں نہیں ہو. اور پھر منافقوں کی صفت بیان کی کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے کہیں گے ہم تو آپ کی مانتے ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ، یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے. ہر آیت کا ٹکڑا اس دور کی ترجمانی بھی کرتا ہے. سوچو اس دور کی ترجمانی کیسی کرتا ہوگا. ایک ایک چیز اس وقت کی حالت پر کھل کر آ رہی ہے، لیکن ہم تدبر نہیں کرتے قرآن پر. یہی آگے کی آیت بھی ہے اس کی کہ تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. اگر قرآن پر غور کرو تو ہر چیز میں راستہ مل جائے. فرمایا کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ وہ آپ سے آ کر کہتے ہیں قبول ہے. آپ کہو تو ہم چلے جائیں مقابلے کے لیے، آپ کہو تو یہ کر دیں، ہم تو آپ کی مانتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. یہ صفت ہے منافقوں کی. کس کی؟ منافقوں کی. وہ آ کر ہمیشہ کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں، آپ جو کہیں سر آنکھوں پر، ہمیشہ. اور جب باہر جاتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. یہ اللہ نے ترجمانی کر دی کہ جب پھر باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو مشورے کرتے ہیں، بعض سے ان میں سے رات کو چپکے سے چھپ کر اس کے خلاف. جو بات آپ نے کہی اس کے خلاف مشورے باہر ہوتے ہیں. جو بات نبی سمجھائیں اس کے خلاف چپ کے مشورے. یہ منافقین کی ترجمانی ہے زمانے کی. کوئی بات آپ مسجد میں امانت داری سے کہہ نہیں سکتے. اس زمانے میں کیا حال ہوگا، جبکہ ایسا ایمان کا دور تھا اور اس میں بھی نفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کے تقاضے کے لیے بڑی جماعت بنائی اور کہا فلاں علاقے میں جا کر ہمیں یہ تقاضا پورا کرنا ہے. سیدھی بات تھی غزوے کی. درمیان سے وہ بات لیک ہوئی، جبکہ یہ بات تو راست تھی.
وہ صحابہ کے درمیان ہوئی تھی کہ ہمیں ایسا کرنا ہے. تو ایک صاحب نے وہ بات باہر لیک کری، اور لیک کری کیسے کہ اس کو چپکے سے پرچے پر لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو جہاں حملے کا ارادہ ہے. اسی کو کہتے ہیں زمانے میں مخبری. کیا کہتے ہیں؟ مخبری. اور مخبری کرنا کفر ہے. ہاں سنو، مخبری کیا ہے؟ کفر ہے. اور رازداری رکھنا ایمان ہے، کہ ایمان والوں کے درمیان کی بات کہ راز کی ہے وہ راز میں رہے. کچھ باتیں کہی جاتی ہیں رازداری کی، لیکن اس کو فوراً جا کے کہے ہیں چند کوڑیوں کے چکر میں. ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اس کا تجربہ تو آپ نے خوب لاک ڈاؤن کے زمانے میں کر لیا. تو مخبری میں سب سے ٹاپ پر نام آئے ہوں گے مسلمانوں کے، غیروں کے نہیں، مسلمانوں کے. کیوں؟ اپنی گندی سیاست چمکانے کے چکر میں 2 کوڑی کی اور 2 کوڑی کا مال، یہ ساری خبریں باطل کے ہاتھ میں دیتے تھے جا کے. لہٰذا یہ کیا انہوں نے کہ باہم آپس میں مشورہ کیا اور پرچہ لکھ کر روانہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ فلاں راز فاش ہو رہا ہے، پکڑو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت علی کو بلایا اور کہا فلاں جگہ بات جا رہی ہے، جاؤ لپکو. انہوں نے گھوڑے تیار کیے سب نے اور روانگی. اور سارے پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے. دیکھا کہ ایک عورت گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہی ہے. کہا بتا تیرے پاس ہے کچھ؟ قسم کھا دی کہ منافق جب ویسے ہی اللہ سے نہیں ڈرتا تو آپ سے کیا ڈرے گا؟ کہ میں نے کب کہا، میں تو آپ کا ساتھی ہوں. یہ قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں چپکے سے تو مشورے کرتے ہیں مخالفت کے، کیا کرنا ہے ان کے خلاف، کیا پلاننگ کریں ان کے خلاف. حضرت عمر کا جلال دیکھو، غصہ اس وقت. عورت نے سوچا کیا عمر ہیں، عورت پر کیا ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن جب بات دین کی آ جائے، یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے. شریعت میں قتال کے تمام طریقے بیان کیے ہوئے ہیں. جب کسی علاقے میں جاؤ اور مقابلے میں مرد ہوں تو مردوں سے کرو، بچوں سے، عورتوں سے کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ساتھ میں لکھا لیکن اگر وہ خود مقابلے میں آ جائے تو تمہارے اوپر مقابلہ کرنا فرض ہے. کرو مقابلہ، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو. ورنہ یہ نہ سوچ لینا عورت ہے تو ان سے کیا کریں گے، کہ نہیں، جو خود مقابلے میں آئے تو مقابلہ کرو. حضرت عمر نے کہا اگر تو نے وہ پرچہ جو تو نے چھپایا ہے نکال کر نہیں دیا، یہ دین کے اندر کی بات ہے اور تو نہیں دے گی، یہیں سب کے سامنے پورے کپڑے اتار کر ننگا کر دوں گا. معاملہ دین پر آئے کوئی رعایت نہیں. ہمارا دین کو نقصان پہنچ جائے اور ہم حکمت کی تسبیح پڑھیں. حکمت ہے ابھی کچھ نہیں کر سکتے، حکمت ہے ابھی بات نہیں کر سکتے، حکمت ہے تو حکمت سب سے بڑی یہ ہے کرسی چھوڑو. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا تو ہٹو. جب بولنے کا حق ہی نہیں رکھتے اتنا اوپر بیٹھ کر تو چھوڑو. امت نہیں سنبھل رہی تو کہ میرے نبی نے ہر موقع پر سنبھالنا سکھایا، امت ایسے سنبھالو. اس لیے ذمہ داری سکھائی ہے، ٹھیکے داری نہیں سکھائی. کیا سکھائی ہے؟ ذمہ داری، کہ ذمہ داری پوری کرو. حق بات. امت کو اس طرح بے یار و مددگار مت چھوڑ دو ان کے حال پر. ذمہ داری سیکھو. اللہ کے رسول کو لے کر آؤ. حضرت عمر وہ پرچہ اس کی چوٹی سے نکال کر لے کر آئے، لا کر اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا. یہ منافقوں کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ چپکے چپکے بعض ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں باہر جا کر خلاف، کہ جو تجھ سے کہہ چکے تھے کہ ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے.
اور یاد رکھنا خدا کی قسم فرما دیا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ سب لکھ رہا ہے، وہ جتنے مشورے کر رہے ہیں اللہ سے نہیں چھپا، سب پتہ ہے اللہ کو، کیا مشورے لکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا پلاننگ ہے، سب پتہ ہے اللہ کو۔ اللہ سے کچھ چھپے گا؟ ناممکن سی بات، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا جو آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور دین سے بیزار ہیں، منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے کیا کریں کہ وہ آپ کی دل شکنی کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے۔ لہٰذا آپ ایک کام کریں، فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، آپ ان سے تغافل کریں، اعتراض کر لیں، چلو چھٹی تمہاری، جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو دین کے ذمہ دار ہوں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب دین کے اندر رکھنا ڈالنے والے کچھ اپنے ہو جائیں تو تم ان کی طرف سے اعراض کر لو، اور بھروسہ اللہ پر کر لو، اللہ کافی ہے۔ آگے فرما دیا وکفا باللہ وکیلا، کہ اور اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے، کہ پرواہ مت کرنا کبھی ان کی جو مخالف ہیں تمہارے اور تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی پرواہ مت کرو، اللہ کافی ہے اور اللہ کارساز ہے کہ اللہ سارے کام بنائیں گے، تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہماری صفوں سے ہی بات لیک ہوتی ہے۔ کہاں سے لیک ہوتی ہے؟ ہماری صفوں سے۔